کیجولی بھی کوئی کمٹمنٹ کر دی باتوں باتوں میں، تب بھی پوری کرنی ہے، چاہے جان جائے، چاہے جان جائے، چاہے آپ کی جان جائے، چاہے مر جائیں. کیجولی بول دیا کمٹمنٹ پوری کرنی پڑے گی، کمٹمنٹ پوری کرنی پڑے گی. ابھی نبوت نہیں آئی تھی، نبی علیہ السلام نے بھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا دنیا میں. سو حضرت عبداللہ ابن حمزہ روایت کرتے ہیں کہ میرا نبی السلام سے ایک بزنس ڈیل چل رہی تھی، میں نے کچھ نبی السلام کی طرف لوٹانا تھا، کیا پتا کوئی پیسے ہوں گا. He didn't mention کہ کیا تھا، but he has to give some, he owes نبی علیہ السلام something. تو ڈیل کے دوران کچھ جو چیز بقایا رہ گیا تھا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس وقت نبوت اعلان نہیں ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ انتظار کیجئے، میں لے کے آتا ہوں. سنن ابن داؤد کی حدیث ہے، غور سے سمجھیے اس بات کو. کہتے ہیں میں بھول گیا اور 3 دن بعد وہاں سے گزر ہوا ملا تو دیکھا کہ نبی علیہ السلام وہیں پہ کھڑے ہیں. اور سوچیں ذرا پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہوگا. پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے کہا نا کہ میں تو بھول گیا اور آپ میرا بھی یہ تھا کہ یہیں پہ ویٹ کریں، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، You have inconvened me. ہمیں پتہ نہیں کب سمجھ آئے گی اپنے نبی کی، پتہ نہیں کب سمجھ آئے گی، اور کیا ہے کہ ہمیں نہ بھی آئے، جھوٹ ایکٹنگ کر کے اپنے بچوں کو حدیث سے سنا دیں. میں پتا ہوں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، ایوری سنگل ڈے میں پاکستان میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں، کوئی بھی کسی پاکستانی کے اوپر کوئی ریلائنس ڈال دیتا ہوں، کوئی چھوٹی بڑی سے بڑی، اور وہ ہمیشہ بلا ناغہ مس کمٹمنٹ کرتے، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگلے بندے کی پتہ نہیں کیا ایکسپیکٹیشن بن چکی ہو، کیا چھوٹی سی بات کبھی بڑی سی بات، خود ہی مفروضے لگاتا ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہوگا اس کو، خود ہی. سوچیں وہ 3 دن نبی علیہ السلام پہ کیسے گزرے ہوں، بس یہ سوچیں. آپ کو لوگ صرف یہ سوچیں کہ میرا نبی 3 دن تک ویٹ کر رہا ہے ایک بندے کا. آپ کو میں بتا رہا ہوں سارے انبیاء کے ساتھ ایسے واقعہ ہوا ہوگا، مگر صرف میرا نبی 3 دن تک انتظار کرتا پایا گیا، کیونکہ نبی اسلام نے شاہ فرمایا تھا ٹھیک ہے اب جاؤ، میں انتظار کرتا ہوں، میں انتظار کرتا ہوں. پتہ کیا سوچ رہے تھے نبی علیہ السلام، میری ناقص العقل میں، چھوٹی سی دماغ میں اب تو بتاتا ہوں، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ نہ ہو کہ میں چلا جاؤں اور وہ بیچارہ آتا ہو اور وہ ڈھونڈے گا مجھے، حالانکہ اس نے پیسے دینے، اس نے نبی علیہ السلام کے پیسے دینے. اور پھر اور دیر ہوئی ہوگی، پھر کیا سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی میں چلا گیا تو اس وقت آئے گا، اس کو تکلیف ہوگی. میں بڑا ٹائم یہودیوں کے ساتھ گزارا ہے، بہت زیادہ، بڑی بڑکے مارتے ہیں وہ. موسیٰ کے بارے میں بس دعویٰ نہیں کرتے، توحید کے پکے ہیں، مگر ایسا کہتے ہیں بس کائنات کے اندر بس موسیٰ کے علاوہ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. عیسائیوں کے ساتھ تو میری خیر آدھی عمر گزر گئی، امریکہ میں، کینیڈا میں.
love, the love of Jesus, the love of Jesus. ہر بات پہ بس forgive, love of Jesus. مجھ سے پوچھو نا جب، اور میں نے بڑی بات کی آپ کو، میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ کن کن لیول کے اسکالرز سے میرا ٹاکرا ہوا ہے یہودیوں کے. میں تھا بھی زیادہ اگریسو بچہ، ہر وقت کو خود بھی پنگے لیتا رہتا تھا ان کے ساتھ. بٹ ڈیپ ڈاؤن سب کانشیسلی میری ٹریننگ ہو رہی تھی. کمپیریزن کہتے ہیں نا، کمپیریٹیو ریلیجن. اس طریقے سے میں نا انبیاء کے زیر اثر سائیکالوجی کو پڑھ رہا تھا، سب کانشیسلی جان کے نہیں، اللہ ہی کروا رہے ہوتے. ان علماء کا کیا ہی درجہ ہے، کیا ہی درجہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اور درجہ بلند کرے، کہ جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل کو، ایک ایک چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل کو دنیا تک پہنچایا. کیونکہ یہودیوں کے پاس ایسے اسکالر نہیں کچھ، پوچھ کے تھک جاؤ. شمائل نہیں ملتے حضرت موسیٰ کے، شمائل نہیں ملتے حضرت عیسیٰ کے، عیسائیوں کے پاس بھی نہیں. ڈیریویشنز فرام سینٹ پال ہیں، ڈیریویشن فرام جیمز، سینٹ جیمز، ڈیریویشن فرام سینٹ جان ہے، سینٹ لیوک ہے. بہت تفصیل ہے ڈیریویشنز. ڈیریویشن کہتے ہیں خود ہی ایک انٹرپریٹیشن کی ہے اس آیت کی. اگر شمائل نہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ ایکٹنگ کریں، اللہ کی قسم ثواب ہوگا. اپنے بچوں کے آگے ایکٹنگ کریں، جھوٹ بولیں کہ آپ پوری کمٹمنٹ پوری کرتے ہیں، آپ ہر ساری کمٹمنٹ پوری کرتے ہیں. یہ ایک پہلی سٹیج پہ تو آ جائیں. بچوں کو کیا پتا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے پتا ہے ہماری قوم نے کمٹمنٹ پوری نہیں کرنی. بچے اس جھوٹ میں، اس جال میں پھنس گئے، آپ کی باتوں میں آ گئے تو آدھا کام تو ہو گیا نا. آپ کے لیے بھی دعائیں کیا کریں گے وہ. السلام علیکم، جس میں فصلمان آپ خیریت سے ہوں گے. ایک مسلمان کی بیسک آئیڈینٹی جو ہوتی ہے وہ اس کی کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ کیا کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، اس نے اللہ کے ساتھ کیا کمٹمنٹ کی ہوئی ہے. عالم ارواح میں جس نے اللہ سے ایک کمٹمنٹ، ایک وعدہ پرومس لیا تھا، وہ اس دنیا میں آ کے کس طرح اس کو فلفل کر رہا ہے. اور جو بھی اس چیز میں obstacles اور وی کین سے کہ ایک ہارش ریئلٹیز دیکھنے کو ملتی ہیں، ان کو کس طرح فیس کر رہا ہے. اور آن دا ادر ہینڈ یہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ جو اس نے لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کے حقوق معاف نہیں کروں گا. اپنے حقوق میں بے شک وہ کر دوں، مگر لوگوں کے حقوق جو تسلط کرے گا، جو حق مارے گا، میں اس کو کبھی بھی کمپرومائز نہیں کروں گا. اور ڈے آف ججمنٹ بنایا ہی اسی لیے کیا ہے کہ آپ جو لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہو، آپ لوگوں کو جو حق مار رہے ہو، اس کا جو کانسیکوینسز ہو گئے وہ کہیں پہ جا کے آپ کو یوٹیلائز کرنے پڑیں گے. اگر آپ کام نہیں کر سکتے ہو، کسی کو لارے لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور بہت سے فرسٹ سینیریو یہ ہوتا ہے کہ بہت سے تھوڑا آف ٹاپک بات بن جائے گی، مگر سائڈ نوٹ یہ ہے کہ بہت سے لڑکے بچیوں کے ساتھ ایسا کر دیتے ہیں کہ ان کو لارے لگا دیتے ہیں، غلط کمٹمنٹ کر دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ شادی کریں گے. آئی بلیو جب تک آپ کو کوئی بندہ نکاح میں نہیں لیتا ہے، کسی پہ ٹرسٹ نہ کریں. نو بڈی از ٹرسٹ وردی. کوئی بھی اس قابل نہیں ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بغیر نکاح کے اتنا زیادہ کرتے. جب تک آپ کا نکاح نہیں ہو جائے تک کسی پہ یقین نہ کریں، کسی کی کمٹمنٹ، کسی کے وعدوں، کسی پر یقین نہ کریں. اور اگر اس کو ہم بزنس چیز پہ اپلائی کریں تو جب تک آپ کی چیز ہاتھوں میں نہیں آ جاتی، آپ کبھی بھی کسی کے اوپر الائی نہ کریں. خاص طور پہ اگر پاکستانیوں کی بات کریں تو میں خود ایک فری لانسر ہوں، تو میرا اس چیز سے بہت زیادہ انٹریکشن ہوتی ہے کہ گناہ ایسا نہیں کرتا، مگر مسلمان پاکستانی ایسے کیا کرتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ کام کیا جائے اس ڈیل کو بریک کرتے ہیں اور اپنی کمٹمنٹ کو توڑ کے الٹا آپ کا حق مار کے چلے جاتے ہیں.